اللہ کی نعمت سے، بے حرف جر ہے، پڑھ چکے ہیں ہم، حرف جر 17 ہوتے ہیں تعداد میں، اور وہ سب آپ نے تفصیل سے پڑھے ہیں. اسی لیے نعمت جو اس کے ساتھ ہے اس کے نیچے زیر بھی ہے، کیونکہ یہ حرف جر جو ہوتا ہے اس کے بعد جو اسم آتا ہے اس کے نیچے زیر ہوتا ہے. وَبِنِعْمَتِ اللہ ہے، یہ نعمت اللہ ہے، مضاف اور مضاف الیہ ہے، اللہ کی نعمت، اور اللہ کی نعمت کے ساتھ ہم وہ لوگ یکفرون کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں. کفر کے معنی میں نے آپ کو بتایا تھا، انکار کرنا، ناشکری کرنا. کفرا، اس نے کفر کیا، انکار کیا، ماضی. یکفر پیش آگے مضارع میں، وہ کفر کرتا ہے، اور یکفرون جمع ہو گئی. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ. وَهُوَ الَّذِي، اور وہ، الَّذِي وہ ذات جو، الَّذِي قرآن پاک میں کئی جگہ پر آتا ہے، اور اس میں موصول ہم گرامر میں کہتے ہیں جو. وَهُوَ الَّذِي، اور وہ جو، اور وہ ہستی جو، یقبل قبول کرتا ہے، قبول کرتا ہے. قبلہ، اس میں بھی ماضی کے درمیان اس میں زیر ہوتی ہے، علیما کی طرح. قبلہ اس نے قبول کیا، اور یقبل وہ قبول کرتا ہے. قبول اس کا مصدر ہے، کاف کی پیش کے ساتھ قبول، قبول کرنا، ہم جو اردو میں بھی بولتے ہیں قبول کرنا، ہم بول جاتے ہیں زبر کے ساتھ، مگر درست کاف کی پیش کے ساتھ ہے قبول کرنا. بلکہ اگر کاف کی زبر بولی جائے تو عربی میں اس کے معنی ہوں گے وہ چیز جو قبول کی جائے، وہ چیز جو قبول کی جائے. جیسے حضرت مریم کے ذکر میں قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ نے قبول فرما لیا حضرت مریم کو بقبول حسن، ایک اچھی قبول کی جانے والی چیز کی بجائے. وہ حضرت مریم کی والدہ نے منت مانی تھی، اس کا ذکر آتا. یقبل التوبہ، قبول کرتا ہے توبہ، عن عبادہ، اپنے عباد سے، اپنے بندوں سے. عبد کی جمع عباد. اور وہ ذات ہے جو قبول کرتا ہے توبہ عن عبادہ، اپنے بندوں سے. توبہ کے لفظی معنی ہوتے ہیں پلٹ آنا، واپس آ جانا. اور توبہ یہی ہے کہ آدمی راستہ کھو کے بھٹک کر غلط کام کر لیتا ہے تو پھر واپس آتا ہے اپنے رب کی طرف، پھر واپس آتا ہے سیدھے راستے کی طرف، رجوع کرتا ہے اپنی اصل کی طرف. اس لیے کہ انسان کی اصل جو ہے، انسان کی فطرت جو ہے، وہ تو نیکی اور راستے کی طرف ہی ہے. جب وہ اسے چوک جاتا ہے تو پھر غلط کام کرتا ہے. جب توبہ کرتا ہے تو پلٹ کر اپنی صحیح فطرت کی طرف واپس آ جاتا ہے. اور پھر اللہ، اگر یہ بات، اس کا یہ فعل واپس آنے والا خلوص پر مبنی ہو، سچے دل کے ساتھ ہو، تو پھر رب کریم اسے قبول فرماتے ہیں. تواب اسی سے، اور تواب کے معنی دو ہیں. توبہ، تواب کے معنی دو ہیں. ایک تو اللہ تعالیٰ کا نام ہے تواب، عبد التواب نام بھی رکھتے ہیں نا اسی لیے، تواب کا بندہ. اس کے معنی ہے توبہ قبول کرنے والا، تواب. اور بندے کے لیے اگر آئے تو پھر ہوگا توبہ کرنے والا، بہت توبہ کرنے والا. لیکن بہت توبہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک ہی چیز سے 1000 بار توبہ کرنے والا، کہ ایک دفعہ توبہ کی پھر واپس آ گئے، پھر توبہ کی پھر واپس آ گئے، ایسے یہ نہیں بات. بلکہ مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ ایسا بندہ جو غلطی سے صحیح بات کی طرف، نیکی اور راستے کی طرف رجوع کو تیار رہے. یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ. یوم، یہ اس کے شروع میں آپ یوں سمجھیں کہ یہ لکھا ہے کہ یاد کرو. یہ گویا سمجھیں کہ مخفی ہے، اس سے پہلے مقدر ہے. یوم، اس دن کو، ینظر المرء جب دیکھتا ہے، نظر ماضی، ینظر مضارع، وہ دیکھتا ہے. المرء مرد، امرأتن یا مرأتن کے معنی ہے عورت، اور مرءن یا مرء، المرء ال آ گیا اس لیے، اب تو دو پیش نہیں نا، آگے ال آ گیا. تو مرد یا بندہ دیکھتا ہے کس چیز کو، یا دیکھے گا اس دن. یوم، اس دن، یاد کرو اس دن کو،
جس دن ینظرو دیکھ لے گا، مضارع میں مستقبل کے معنی بھی ہوتے ہیں، دیکھ لے گا المرء بندہ، ما اس چیز کو، قدمت جسے آگے بھیجا تھا، جو آگے بڑھایا، جو آگے بھیجا، کس نے؟ اس کا فاعل ہے یداہ، اس کے دونوں ہاتھوں نے، آدمی کے، انسان کے دونوں ہاتھوں نے جو عمل کما کر آگے بھیجا تھا، اس دن انسان وہ کچھ دیکھ لے گا۔ یہ اس کے معنی ہوئے، اس دن جب دیکھ لے گا انسان، مرو انسان مرد، ما قدمت یداہ، جو اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا تھا آخرت کے لیے، اچھا کام یا برا کام، نیکی یا برائی، جو کچھ کیا ہوگا اور آگے بھیجا ہوگا آخرت کے لیے، وہ اس کے سامنے آ جائے گا۔ واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل، واللہ اور اللہ، یقول کہتا ہے، قال اس نے کہا، ماضی کا صیغہ کیا ہوگا؟ قال، اور مضارع کا صیغہ کیا ہوگا؟ یقول، اور اللہ یقول کہتا ہے۔ دیکھیے قرآن پاک کا ترجمہ کرتے وقت بھی ہمیں ادب پیش نظر رکھنا چاہیے، اس لحاظ سے مجھے کہنا چاہیے، اور جب اللہ فرماتا ہے یا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لیکن اس وقت چونکہ صیغے کا مجھے خیال زیادہ رہتا ہے کہ واحد کا صیغہ ہے یا جمع کا صیغہ ہے، ادب سے تو ہم جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں واحد کے لیے بھی، لیکن میں سمجھیے کہ ادب کا جو تقاضا ہے اس سے ذرا صرف نظر کرتے ہوئے، اس لیے کہ آپ کو غلط فہمی نہ ہو، صیغہ صحیح آپ کے ذہن میں آئے، یہ استعمال کر لیتا ہوں، جس کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو معاف فرمائے۔ واللہ یقول الحق، اور اللہ یقول کہتا ہے، الحق حق، یقول فعل ہے، اور الحق کیا ہے؟ الحق کیا ہے؟ مفعول ہے، مفعول ہے، یعنی اللہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ الحق کا حق کہتا ہے۔ وہو، اور وہ، یہدی، اس میں دو گویا فعل آئے، یقول فعل مضارع آیا اور اب پھر یہدی بھی فعل مضارع آیا۔ وہو یہدی، اور وہ ہدایت دیتا ہے، ہدا، ہدا اس نے ہدایت دی، اسی طرح لکھیں گے ہدا کو بھی، ہے دال اور یہ، ہدا اس نے ہدایت دی، اور یہدی وہ ہدایت دیتا ہے یا وہ ہدایت دے گا۔ وہو یہدی السبیل، اور وہ ہدایت دیتا ہے راستے کی، سبیل پھر مفعول ہے، کس چیز کی طرف یا کس چیز کی ہدایت دیتا ہے؟ السبیل، سبیل کی، صراط کی، راہ کی، مراد راہ حق کی، جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، یقول الحق ویہدی السبیل، اور صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے، سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، والراسخون، اور جو راسخ ہیں، راسخ کی جمع، پکے ہیں، پختہ ہیں، فی العلم، علم، اور جو علم حقیقی رکھتے ہیں، سچا علم رکھتے ہیں، علم میں راسخ اور پختہ ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ یقولون، وہ کہتے ہیں، قالا اس نے کہا، یقولو وہ کہتا ہے، اور جمع یقولون وہ سب کہتے ہیں، اور جو علم میں راسخ ہیں وہ کہتے ہیں آمنا بہ، ہم ایمان لائے اس کے ساتھ، ہم ایمان لائے اپنے مالک و مولا کے ساتھ، رب رحیم کے ساتھ، خلاق و رزاق کے ساتھ، آمنا ہم ایمان لائے، بہ اس کے ساتھ، کل من عند ربنا، جو کچھ بھی قرآن پاک میں آ رہا ہے، جو آیات بھی نازل کی جا رہی ہیں، وہ سب ہمارے مالک کی طرف سے، ہم ان میں سے ہر ایک پر ایمان رکھتے ہیں، کلن ہر ایک، من عند، اندہ کے معنی ہے پاس، اندہ پاس، من عند ربنا ہمارے رب کے پاس سے، ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور یاد کرو اس دن کو، یہ پھر میں شروع میں فرض کر رہا ہوں، اور یاد کرو اس دن کو جس دن
یحشر وہ جمع کرے گا، حشر جمع کرنا، اکٹھا کرنا، ہم ان کو، جس دن وہ جمع کرے گا ان کو. بلکہ حشرہ کا انگریزی میں ترجمہ میں کروں تو میں کہوں گا ریز. ریممبر دی ڈے وین ہی ول ریز، جس میں اٹھانے کے بھی اور جمع کرنے کے بھی معنی. سب لوگ جو دنیاوی زندگی ان کی ختم ہو چکی ہوگی، سب کو اٹھا کر جمع کر دے گا ایک ہی جگہ، کوئی کہیں ہو کوئی کہیں ہو، لیکن یوم حساب میں سب اٹھا کر، سب کا حشر کر کے، سب کو اٹھا کر جمع کر دیا جائے گا. اور اس روز یاد کرو اس روز کو جب وہ جمع کرے گا، ہم ان کو، یہ مفعول ہے، یا شروع فعل، ہم اس کا مفعول ہے. وما اور اس چیز کو یا ان کو بھی، یعبدون جن کی وہ عبادت کرتے تھے، من دون اللہ اللہ کے علاوہ. دونا کے معنی ہوتے ہیں بغیر. دیکھیے ایک چیز اور یاد رکھیے گا، ما کا لفظ یہاں ہے نا یعبدون سے پہلے. ما جو ہے یہ بھی اس میں موصول ہے، اور من، میم زبر نون، من وہ بھی اس میں موصول ہے. لیکن من جو ہے وہ انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ما چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہ بڑی حکمت کی بات ہے کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جمع کر دے گا، اور ان کو بھی جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے. لیکن اس کے لیے چیزوں کا لفظ استقارن بھی، اور اس لیے بھی کہ بت جو ہیں ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں، اس لیے وہاں پر ما کا لفظ استعمال کیا، من کا لفظ استعمال نہیں کیا. اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول قرآن پاک میں یہاں بیان ہوا ہے. اس قال جب کہ کہا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، لأبیہ اپنے باپ کے لیے، یعنی اپنے باپ کو، یا ابت اے میرے باپ، لما کیوں، لما کو یاد رکھیے، لما کے معنی کیا ہے؟ کیوں. لما کیوں، تعبدو تو عبادت کرتا ہے، یعبدو وہ عبادت کرتا ہے، تعبدو تو عبادت کرتا ہے، عابدو میں عبادت کرتا ہوں، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں. لما تعبدو تو کیوں عبادت کرتا ہے، ما لا یسمع اس کی جو سن تک نہیں سکتا. یہ بت جنہیں تو بناتا اور پھر ان کی پرستش کرتا ہے، یہ تو سن بھی نہیں سکتے. جب تم انہیں پکارتے ہو تو یہ سن بھی نہیں سکتے، ان کی پوجا کیوں کرتے؟ یوم تشہد علیہم، اس یاد کرو اس روز کو جس روز تشہدو، اس کا فاعل کیا ہے؟ تشہدو تو فعل ہے، فاعل کیا ہے؟ کو سمجھ میں آتی ہے آپ کی؟ دیکھیے تو اسے السنہ، تو ہم دیکھیے السنہ تے کے اوپر پیش ہے. لسان کی جمع ہے السنہ. لسان کی جمع کیا ہے؟ السنہ، زبانیں. لسان زبان، السنہ زبان. تو السنہ کے آخر میں جو تے ہے اس کے اوپر پیش ہے، اسی لیے یوم اس روز، تشہدو جس روز گواہی دیں گی، تشہدو گواہی دیں گی، السنتہم ان کی زبانیں، علیہم ان کے خلاف. لفظی معنی ہے نا ان پر، لیکن یہ آپ یاد رکھیے جب گواہی کے لفظ کے ساتھ آئے تو اگر لہم ہو تو ان کے حق میں، علیہم ہو تو ان کے خلاف. جس روز گواہی دیں گی ان کے خلاف، السنتہم ان کی زبانیں، ان کی اپنی زبانیں، وَأَيْدِيهِمْ اور ان کے ہاتھ، وَأَرْجُلُهُمْ اور ان کے پاؤں. ایدیہم ید کی جمع ہے ایدن، ہاتھ. یدن ہاتھ، اور ایدن اس کی جمع. اسی طرح رجلن پاؤں، اور ارجل اس کی جمع. یدن ہاتھ، اور ایدن یہ اس کی جمع ہو گئی جمع. اسی طرح رجلن پاؤں، اور
ارجلن جمع اس کی. تو دیکھیے اب اس آیت کی طرف دوبارہ. یوم تشہد علیہم، جس روز گواہی دیں گی ان کے خلاف، السنتہم ان کی زبانیں، وایدیہم اور ان کے ہاتھ، وارجلہم اور ان کے پاؤں، بما کانوا یعملون اس چیز کی، کانوا یعملون جو وہ کرتے تھے. عملا یعملون بھی فعل مضارع کی مثال آ گئی آپ کے سامنے. عملا اس نے کیا، یعمل وہ کرتا ہے، یعملون وہ کرتے ہیں یا کریں گے. بما کانوا یعملون جو کچھ وہ کیا. یہ اب ایک چیز یہاں اور آپ کے سمجھنے کے لائق آ گئی. دیکھیے یعملون فعل مضارع ہے نا، ٹھیک ہے نا. یعملون یہ علامت مضارع کی شروع میں موجود ہے. یعمل وہ کرتا ہے، یعملون وہ سب کرتے ہیں. اس کے شروع میں کانو آ گیا. یہاں کانو میں کانا، یہ آپ کے سامنے میں لکھتا ہوں تاکہ آپ اسے اچھی طرح سمجھ سکیں. یہ چیز بار بار آئے گی تو آج اس نقطے کو سمجھ لیجئے. بس اسی پر ہی آج کے سبق کا اختتام کریں گے. کانا کے لفظی معنی ہوتے ہیں وہ تھا. کانا کے معنی کیا ہے؟ جیسے ماضی کی گردان کرتے ہیں ایسے اس کی بھی گردان ہوگی. کانا یعنی یہ وہ دو تھے، اور کانو وہ سب تھے، ایسے ہی گردان ہوگی. یعملون، اب یعملون تھا فعل مضارع، ٹھیک ہے نا جی. یعملون فعل مضارع ہے جس کے معنی وہ کرتے ہیں یا وہ کریں گے. کانو وہ سب تھے، یہ اس کے شروع میں اس کے ساتھ لگ گیا. گویا مضارع کے ساتھ شروع میں کانا کا صیغہ اس کے مطابق، یہ جمع غائب ہے، مذکر ہے، یہ بھی جمع غائب اور مذکر ہے، اس کے ساتھ وہی صیغہ کانا کا لگ گیا. تو اب جسے ہم اردو میں ماضی استمراری کہتے ہیں وہ بن گیا. کرتا تھا، کرتے تھے، پچھلی بات اور تکرار کے ساتھ. جیسے وہ آتے تھے، وہ جاتے تھے، یعنی وہ آیا کرتے تھے یا وہ جایا کرتے تھے. تو جب آپ مضارع کے ساتھ کانو لگا دیتے ہیں تو ماضی کا یہ صیغہ بن جاتا ہے، اور یہاں اس کے معنی ہوں گے کہ جو کچھ وہ کیا کرتے تھے، جبکہ ان کے ہاتھ، پاؤں، ان کی زبانیں، جو کچھ وہ دنیا میں کیا کرتے تھے وہ سب کچھ بتا کر ان کے خلاف شہادت دیں گے. تو ہم دعا کریں کہ رب کریم ہمیں بھی ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے کہ اس روز ہماری زبانیں، ہمارے ہاتھ پاؤں ہمارے خلاف گواہی دینے کی بجائے ہمارے حق میں گواہی دیں.